We welcome our councilman Matthew Eugene. He just elected the councilman. He was the councilman before. We welcome him in when we celebrate the Prophet Muhammad, peace be upon him, birthday. And I just want that he can say a few words. Thank you. Thank you very much, my brother, my friend. Thank you very much. For all of you here, let me tell you, my name is Matthew Eugene, and I'm the New York City Council member representing District 40, the district where you are at now. I feel very privileged and honored to have the Pakistani community in my district. And I want to thank you for giving me the privilege to serve you as your council member. Let me take the opportunity also to congratulate all of you for celebrating Prophet Muhammad. Congratulations to all of you from the bottom of my heart. And I want to give a good kudos also to all the leaders of the Pakistani community in New York. You are doing a wonderful job serving your community. You are doing a wonderful job serving the children in your community and also the children in New York. This is a demonstration of peace and love. That's what we need in New York City and United States of America. And I want to let you know that the Pakistani community have contributed a lot to the fabric of New York City. You know that. You have contributed a lot to the fabric of United States of America. And I'm so proud to be your friend and to be also another brother of yours. To all of you who came from Pakistan, welcome to the 40th district. Welcome to New York. And I'm so happy to see you. When you get there, remember, in Council Member Matthew Eugene, you have a friend. I am your friend. I'm your elected official. I'm your advocate. And I will stand together with you because you and I, we are in the same boat. You came from Pakistan and I came from Haiti. We are all immigrants. And United States of America was built up by immigrant people. We work hard. Somebody speak my language over there. We work hard to make New York better. We work hard to make United States better. All of us, thank you. Thank you. Thank you so much. Today, I'm not only a Pakistani, but I'm also Imam Eugene. Imam Eugene. You know, all of us, we need the same thing. We need a better education for our children. We need the better thing for our families. That's the reason I believe you are entitled to everything that United States can provide. And I'm going to conclude by thanking all my friends from the Pakistani community for inviting me. Thank you. Thank you so much. Thank you. So God, I want to wish you a very blessed and good and happy day of celebration of the Prophet Muhammad. Love and peace. Thank you. Thank you very much, Councilman. We appreciate for your help that in the education matters, or we also request him that we need the signal for front of the Makki Mosque, the people they can cross the road very safely. And thank you for your help there too. Also, we request you that we need in the corner, the garbage cans there, the people can throw them garbage, not in the road there. So we also need help for the educations and the schools too, that halal foods and these stuff, you know. Thank you. Thank you. Let me just add something. We are trying to put the city council together because we have a new speaker of the city council. We have also a new mayor. They are working hard to put the city together. As soon as we have everything in place, I promise you, I will call the commissioner of DOT and all the institutions to come right here in your community to discuss about the safety in front of the mosque. Thank you. Thank you. And let me take the opportunity also to acknowledge my brother Maxi Eugene, who is here with me. Thank you very much. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا
هو خیر مما یجمعون صدق اللہ مولانا العظیم. واجب التعظیم، قابل صد تکریم معزز خواتین و حضرات، انتہائی واجب الاحترام زینت جلوس حضرت صاحبزادہ پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب دامت برکاتکم، زیر قیادت دربار عالیہ مہرہ شریف حضرت صاحبزادہ پیر فضیل ایاز قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، دیگر معزز و محتشم ملک پاکستان سے تشریف لائے ہوئے علماء کرام اور یہاں پر موجود معزز و محتشم مشائخ طریقت، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور تاجدار کائنات ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی نگاہ مقدس کے تصدق آج ہم نیو یارک بروکلین کونی آئی لینڈ روڈ پر 28واں جشن عید میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں. اس عظیم موقع پر میں صمیم قلب سے انجمن غوثیہ کے روح رواں اور جمیع عالم اسلام اور خصوصی طور پر نیو یارک میں رہنے والے مسلمانوں کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. عزیزان محترم، ذکر مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، شان و عظمت مصطفیٰ کا ذکر یہ آج 1400 سال بعد فقط نیو یارک کے اندر نہیں ہو رہا. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ امت مسلمہ 1400 سال سے ذکر مصطفیٰ اور میلاد مصطفیٰ مناتی چلی آ رہی ہے. اور نہ صرف امت مسلمہ کی تاریخ اس پر گواہ ہے، بلکہ تاریخ عالم کا جائزہ لیا جائے تو تاجدار کائنات سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، رب کائنات نے آپ کو کب پیدا کیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ابھی آدم کا وجود ابھی روح اور مٹی کے درمیانی مرحلے میں تھا، میں اس وقت بھی تخت نبوت پر بیٹھ چکا تھا. تو تاجدار مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم کو جنت میں داخل کیا گیا تو اس وقت بھی میں حضرت آدم کی پشت میں نور کے طور پر موجود تھا. تو پہلا وجود، نعرہ نہ لگائیے، پہلا وجود آدم، پہلا وجود بشریت جنت میں داخل ہوتا ہے تو تب بھی نور مصطفیٰ لے کر جنت میں داخلہ ہوتا ہے. تاجدار کائنات فرماتے ہیں حضرت نوح نے جب کشتی تیار کی تو اس وقت جتنے لوگوں کو کشتی پر سوار کر دیا گیا اس وقت بھی میں حضرت نوح کی پشت مبارک میں موجود تھا. تو نور مصطفیٰ کی ذکر میں اور یاد مصطفیٰ میں اس کشتی کے اندر بھی گویا کہ ذکر مصطفیٰ کیا گیا. حضرت ابراہیم کو جب نار نمرودی میں پھینکا گیا تو اس وقت بھی نور مصطفیٰ تھا جو حضرت ابراہیم کی پشت میں تھا، اور اسی نور کی برکت سے قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اس ابراہیم کے اوپر رب کائنات نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا. حضرت موسیٰ نے حضور کا ذکر کیا، حضرت عیسیٰ نے حضور کا ذکر کیا، حضرت ابراہیم نے حضور کا ذکر کیا، حضرت اسماعیل نے حضور کا ذکر کیا. اب ملوک و سلاطین کی طرف چلیں تو ربیعہ بن نصر مصطفیٰ کا تذکرہ کرتا ہے، سعد بن جسل مصطفیٰ کا تذکرہ کرتا ہے، ہرکل مصطفیٰ کا تذکرہ کرتا ہے، نجاشی مصطفیٰ کا تذکرہ کرتا ہے، عبد المطلب مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں. وادی مکہ آ جائیں تو وادی مکہ کے اندر یہود کے راہبین مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں. اور ذکر کی جب بات آگے چلتی ہے تو قرآن کہتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. محبوب فرما دو جب تمہیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے فلیفرحوا تو خوشیاں منایا کرو. ہوا خیر مما یجمعون، یہ پیسوں کو جوڑ جوڑ کے رکھنے سے بہتر ہے کہ مصطفیٰ کی آمد پر خرچ کر دیا کرو. اور پھر میلاد مصطفیٰ اور ذکر مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے تو تاجدار کائنات سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، آپ سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا فیہ ولدت، میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا کیا گیا ہوں. امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب الحاوی للفتاوی میں حدیث پاک نقل کرتے ہیں،
آپ فرماتے ہیں اکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد البعثہ، حضور علیہ السلام نے اپنا عقیقہ بعثت کے بعد فرمایا، اور اس پر وہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کا عقیقہ تو آپ کے جد امجد جناب سیدنا عبد المطلب نے حضور کے ولادت مبارکہ کے 7ویں روز کر دیا تھا، تو حضور نے بعثت کے بعد کیوں یہ عقیقہ کیا؟ اور عقیقہ بیسیکلی ولادت کی خوشی ہوتا ہے، تو سیدنا عبد المطلب نے تو چونکہ عقیقہ ایک فرض ادا کر دیا، تاجدار کائنات نے بعثت کے بعد دوبارہ بکرے کیوں ذبح کیے؟ امام جلال الدین سیوطی وہ امام ہے جس کو تمام مکاتب فکر اپنا امام مانتے ہیں، ان کی کتابیں اپنے مدارس میں پڑھاتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں وہ حضور نے جو بکرے ذبح کیے وہ تاجدار کائنات نے اپنی ولادت کی خوشی میں کیے تھے۔ اسی طرح آگے چلیے، شاہ اربل کو لے لیں، شاہ مظفر کو لے لیں، بنو امیہ کے ادوار کو لے لیں، بنو عباس کے ادوار کو لے لیں، سلطنت عثمانیہ کے ادوار کو لے لیں، آج بھی مراکش کو لے لیں، آج بھی الجزائر کو لے لیں، تیونس کو لے لیں، لیبیا کو لے لیں، ملک پاکستان کو لے لیں، ایجپٹ، سیریا، لبنان، جارڈن اور دیگر تمام بر اعظم افریقہ کے ممالک کو لے لیں، وہاں پر بھی سرکاری سطح پر حضور کا میلاد منایا جاتا ہے۔ اور پھر ملک پاکستان میں تو جس شان اور تجھ کو احتشام سے منایا جاتا ہے، قرون اولیٰ کی یاد آتی ہے، اور وہی یادیں جب ہماری پاکستانی کمیونٹی اس ملک میں پہنچی تو آج بحمد اللہ تعالی انجمن غوثیہ کے زیر اہتمام 28ویں سرکار کے میلاد میں ہم شامل ہیں۔ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے، اور حضور کی بارگاہ میں میلاد مصطفیٰ کی حاضری درجہ قبولیت سے ہمکنار فرمائے۔ وما علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ کس کی آمد کا دنیا میں ڈنکا بجا، ہو گیا کون اندھیرے میں جلوہ نما۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ کی گر آمنہ دا آباد ہویا، اج ہر ایک دا دل شاد ہویا، اج ہر ایک دا دل شاد ہویا، مہکے ہے ساری فضا، مہکے ہے ساری فضا، سبحان اللہ سب حضرات سبحان اللہ کا ورد ساتھ رکھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم بے کسوں کے منہ سو غم خار آئے، بیر سلامی قدسی کھڑے ہیں ادب کے ساتھ، بیر سلامی قدسی کھڑے ہیں ادب کے ساتھ، گر آمنہ کے سید، گر آمنہ کے سید ابرار آئے ہیں، گر آمنہ کے سید ابرار آئے ہیں، گر آمنہ کے سید ابرار۔ آ جاؤ اے فقیروں کھلا ہے در کرم، آ جاؤ اے فقیروں کھلا ہے در کرم، خیرات بانٹنے میرے، خیرات بانٹنے میرے سرکار اے سر آئے ہیں، میری سرکار آئے، اے خیرات بانٹنے میری سرکار آئے، اے خیرات بانٹنے میری سرکار آئے۔ آج
जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का मरकजी जुलूस अंजुमन गौसिया के ज़ेर एहतमाम हजरत किबला पीर सैयद सफदर शाह साहब मद्दजिल्लाहुल आली की ज़ेर क़यादत अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है और दरबार आलिया मोड़ा शरीफ के चश्मो चराग हजरत पीर फुजैल अय्याज कासमी मद्दजिल्लाहुल आली निगरानी फरमा रहे हैं। दीगर उलमाए किराम मौजूद हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी गर्मजोशी के साथ इस अजीम शान जुलूस के अंदर मौजूद है। आइए सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि कितने बड़े बड़े जुलूस इस कायनात के अंदर मुनक्किद हुए। चूंकि पंजतन पाक का फैज है, आले रसूल की क़यादत है, मैं सिर्फ 5 जुलूसों का जिक्र करूंगा। कायनात के बड़े 5 जुलूस गौर से सुन लीजिए। सबसे बड़ा जुलूस रब्बे कायनात ने खुद आलमे अरवाह के वक्त मुनक्किद किया, जब खालिके कायनात ने फरमाया अलस्तो बिरब्बिकुम, सब रूहें मौजूद थी। वो सबसे बड़ा जुलूस था और उस वक्त रब्बे कायनात ने अपनी रबूबियत का ऐलान किया। ये भी फैज़ मुस्तफा ही था। दूसरा जुलूस जिसमें फकत अंबिया अलैहिमुस्सलाम थे। वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, जिसको शायर यूं कहता है कि बज़्मे कौनैन को खालिक ने सजा रखा है। अरे आने वाला है जो महबूब बना रखा है और उनका मीलाद मनाया है खुदा ने ऐसे कि महफिले खास में नबियों को बुला रखा है। ये दूसरा जुलूस था। और तीसरा जुलूस वक्ते विलादत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कैसा जुलूस था? तीसरा जुलूस हजरत सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, जब मेरे चांद की आमद का वक्त हुआ, खाराजा मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से एक नूर निकला। अरे मैं लेटी तो मक्का में हुई थी, मगर मक्का में लेटे लेटे उस नूर की वजह से मैंने शाम के महल्लात को देख लिया। वो तीसरा जुलूस कैसा था? हूराने बहिश्त, जन्नत की हूरें हजरत आमिना के पास आई। आपने पूछा क्यों आई हो? उन्होंने कहा हम इस्तिकबाल मुस्तफा के लिए जन्नत छोड़कर जमीन पर आ गई हैं। और चौथा बड़ा जुलूस जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का से मदीना तशरीफ ला रहे थे, वो कितना बड़ा जुलूस था। बूढ़े, बच्चे, जवान, औरतें अपने घरों से बाहर निकले, इस्तिकबाल मुस्तफा में तराने गा रहे थे कि तलाल बद्रु अलैना मिन सनियतिल विदा वजब शुक्र अलैना मा दा लिल्लाहि दा। अब 5वां जुलूस होगा, ये सुन लीजिए। ये जुलूस जारी रहेंगे। ये बड़ी खास बात, किबला शाह साहब आपकी नजर कर रहा हूं। ये जुलूस जारी रहेंगे, हशर तक डालेंगे पैदाइश मौला की धूम, हशर तक डालेंगे पैदाइश मौला की धूम। क़यामत के दिन सबसे बड़ा जुलूस होगा जब सब नबी, मैं लाहौर फूड स्ट्रीट में खिताब कर रहा था, किसी ने पूछा कि आप ये क्यों कहते हैं सारे नबी हुजूर के दर के सवाली? तो मैंने कहा भाई सबसे बड़ा जुलूस क़यामत के दिन सब नबी, सब उम्मतें मुस्तफा के दर के सवाली होंगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मकाम महमूद पर फायज होंगे और ये जुलूस फिर हुजूर की क़यादत करेंगे और जुलूस जन्नत की तरफ जाएगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, जब मैं जन्नत के अंदर कदम रखूंगा, खुद दनल जब्बारो वल इज़्ज़ा, खुद रब्बे कायनात मेरा इस्तिकबाल कर रहा हो। तो जुलूस ईद मिलाद नबी का इस्तिकबाल खुद रब्बे कायनात करता है। तो इसलिए दोस्तान मोहतरम, मैं आखिर में ये जुलूस पीस का मैसेज दे रहा है, ये प्रॉस्पेरिटी का मैसेज दे रहा है, ये लव का मैसेज दे रहा है। मैं सैयद सफदर शाह साहब की नजर आखिरी लफ्ज कर रहा हूं, आखिरी लफ्ज। इस्लाम का माना क्या है? ये आज आपको गिफ्ट है। ये पूरे न्यूयॉर्क के अंदर मेरी आवाज पहुंचा दीजिए, पूरे अमेरिका में पहुंचा दीजिए। इस्लाम का माना क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इस्लाम? आई का मतलब है मैं, एस से मुराद है शेल और एल से मुराद है लव।
اسلام اور اے سے مراد ہے اللہ اور ایم سے مراد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اینڈ سیکنڈ میننگ ISLAM, I shall love always Muhammad, peace be upon him. And third and last meaning of Islam, I shall love always all mankind. میں ہر ایک سے محبت کروں گا, میں نفرتیں ختم کر دوں گا, محبت کا میسج عام کروں گا. یہی اسلام ہے, یہی آقا علیہ السلام کی محبت ہے. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول, وہی آخر, وہی قرآن, وہی فرقان, وہی یاسین, وہی طٰہٰ. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی, میرا سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے, میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا. تھینک یو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, سرکار کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد, دلدار کی آمد. مرحبا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. یہ صبح ازل کی یہ صبح ازل کی مہکتی فضاؤں میں جب جگمگایا سویرے سویرے. یہ صبح ازل کی مہکتی فضاؤں میں جب جگمگایا گئی ظلمت نور احمد جو آیا, گئی عظمت, گئی ظلمت نور احمد جو آیا, جہاں جگمگایا سویرے سویرے. گئی ظلمت نور احمد جو آیا, جہاں جگمگایا سویرے سویرے. عرب کی وہ تاریخ کا باب بدلا, ستاروں کے جرمٹ سے وہ چاند نکلا. جمال خدا ہے بشکل محمد, جمال خدا ہے بشکل محمد. وہ جلوہ دکھایا سویرے سویرے. جمال خدا ہے بشکل محمد, وہ جلوہ دکھایا. جمال خدا ہے بشکل محمد, وہ جلوہ دکھایا سویرے سویرے. جمال خدا ہے بشکل محمد, وہ جلوہ دکھایا سویرے سویرے. عرب کی وہ تاریخ کا باب بدلا, ستاروں کے جرمٹ سے وہ چاند نکلا. جمال خدا ہے بشکل محمد, جمال خدا ہے بشکل محمد, وہ جلوہ دکھایا سویرے سویرے. اجالا اجالا سویرا سویرا, اجالا اجالا سویرا سویرا. حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی, حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی. میرے گھر میں آؤ
حضور آ گئے ہیں، حضور آ